بسم اللہ الرحمن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑھاپے جب آ جائے گا تب جا کے حج کریں گے، جوانی میں کیا کرنا، یہ سب خیال غلط ہے۔ بڑھاپے میں تو جا کر آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے بعض اوقات۔ یہ عبادت صرف جوانی کی عبادت ہے، یہ قوت چاہتی ہے، یہ محنت چاہتی ہے، اس واسطے اس بات کا کوئی انتظار نہیں کرنا، جب بھی فرض ہو جائے فوراً ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بالفرض کوئی آدمی اپنی زندگی میں حج کو نہ جا سکا، باوجود فرض ہونے کے کسی وجہ سے نہ جا سکا، تو پھر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں حج ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے۔ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کرنا واجب اس لیے ہے کہ اگر آپ نے وصیت کی کہ میرے ترکے سے میرے بعد حج کرا دیا جائے میری جانب سے، تب تو ورثہ کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج کرائیں، اور وہ بھی اس وقت لازم ہوگا، خوب سمجھ لیجئے، ان کے ذمہ لازم اس وقت ہوگا جبکہ حج کا خرچہ آپ کے پورے ترکے کے 1/3 کے اندر آتا ہو۔ فرض کرو کہ حج کا خرچہ ہے 1 لاکھ اور آپ کا ترکہ بنتا ہے 3 لاکھ، تو اس وقت میں یہ وصیت نافذ ہوگی، ورثہ کے ذمہ لازم ہوگا کہ 1 لاکھ خرچ کر کے کسی کو حج بدل کے بھیج۔ لیکن اگر آپ نے حج کا خرچہ آتا ہے 1 لاکھ اور آپ کا ترکہ جو ہے 2 لاکھ ہے، تو پھر ورثہ کے ذمہ لازم نہیں کہ وہ ضرور آپ کی طرف سے حج کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ مال جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، یہ مال اس کے اوپر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض موت طاری نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ لیکن جو ہی مرض الموت طاری ہوا تو اس کے بعد ہمارا اختیار اس مال پر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ مال ورثہ کا ہو جاتا ہے، وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور ہمارا اختیار اس میں صرف 1/3 کی حد تک ہے۔ 1/3 میں ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کا فدیہ، روزے رہ گئے ہیں تو روزوں کا فدیہ، حج رہ گیا ہے تو حج کی ادائیگی، زکات رہ گئی زکات کی ادائیگی، سب کچھ اسی 1/3 میں کرنا ہوگا۔ 1/3 سے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم وصیت کر بھی جائیں اور ترکہ اتنا نہ ہو کہ جس سے حج 1/3 میں ہو سکے، تو وارثوں پر لازم نہیں، اگر وہ ان کا احسان ہے، اگر چاہیں کرا دیں، نہ کرائیں تو ان کے اوپر کوئی بوال نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی آخر میں پکڑ نہیں ان کی، تو پتہ نہیں وہ حج رہے ہو یا نہ ہو۔ اس واسطے اس کا اہتمام کرنا ضروری۔ اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے بھیجنے میں تو خرچہ بہت ہوگا، 1 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے کسی کو پیسے دے دیں کہ وہیں سے حج کر لے، تو یاد رکھو بغیر شدید مجبوری کے اس طرح حج ادا نہیں ہوتا۔ میرے ذمہ اگر حج فرض ہے، کراچی میں رہتا ہوں، میرے ذمہ حج فرض ہے، تو پھر جس شخص کو میں حج بدل کے لیے بھیجوں وہ بھی کراچی سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہیں مکہ مکرمہ سے پکڑ لیا اور 200 روپے دے کے اسے حج کرا لیا، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، لہذا میرے وطن سے حج بدل ہوگا، وہاں سے نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اور چارہ کار نہ ہو، آدمی بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ترکہ چھوڑا نہیں بالکل، اور اس وقت میں اس کے ورثہ نے سوچا کہ بھئی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم کسی کو مکہ مکرمہ سے بھیج کے حج کرا دیں، تو قانون کے اعتبار سے تو وہ حج نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ لیکن اصل قانون یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ حج واجب ہے اس شخص کے شہر سے حج بدل کرنے والے کو جانا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت اور کوتاہی پائی جاتی۔ اب آج کل حال یہ ہے کہ حج کرنا اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا، اس پہ بہت سی سرکاری پابندیاں عائد ہیں، پہلے درخواست دو پھر کوٹے میں نام آئے یا نہ آئے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی سی کوشش کر لی سرکاری طور پر حج کرنے کی اور پھر بھی نہ جا سکا تو اللہ کیا معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کر کے اہتمام کر کے درخواست دے، اور جتنے راستے اختیار کر سکتا ہے۔ آج کل تو اب اس کے ویسے بھی کھول دیا گیا ہے، اگر کوٹے میں نام نہ آیا ہو تب بھی اس کے راستے کچھ کھل گئے ہیں، وہ سرکاری راستے اگر اختیار کرے آدمی اور پھر بھی کامیاب نہ ہو تو انشاءاللہ معذور ہے، اگلے سال کر لے، لیکن آدمی بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کوئی فکر ہی نہ کرے تو یہ گناہ کی بات۔ تو اس واسطے یہ بات ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس معاملے میں مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے، اور ایک مرتبہ کر آؤ، وہاں پر حاضری لگا کے آؤ تو پتہ لگے کہ اس عبادت کی کیا چاشنی ہے، اس عبادت کی کیا لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ عجیب ہی کیف رکھا ہے، جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا کہ باتیں ساری عقل کے خلاف ہیں، چکر لگا رہا ہے آدمی، پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہا ہے، پتھروں کو کنکریاں مار رہا ہے، صحرا میں پڑا ہوا ہے ویسے ہی، لیکن ان سب
عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ عشق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور جب واپس آتا ہے تو اسی واسطے فرمایا کہ جب واپس آتا ہے حج سے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بے شک جب ایک مرتبہ آدمی وہاں ہو آتا ہے تو پھر اس کی پیاس اور بڑھ جائے، پھر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، بار بار حاضری کو دل چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں. فرض تو ایک مرتبہ کیا لیکن پابندی کوئی نہیں، جب بھی موقع ہو آدمی جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد نہ کرنا پڑے. یا بعد میں جو عبادتیں ہیں، بعد میں جو حج کو جانا ہے یا عمرے کو جانا ہے، وہ سب کیا ہے؟ نفلی. لیکن اس نفلی عبادت کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب اگر کرنا پڑے تو نفلی کام تو ایسا تھا کہ اگر نہ کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا تو گناہ سے بچنا تو واجب تھا، فرض تھا. مثلا نفلی حج کرنے کے لیے جھوٹی درخواست دے دی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں. جب درخواست دی جاتی ہے حج کی تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا. تو اب یہ سوچ کے کہ بھئی نفلی حج کرنا ہے، چلو درخواست دینی ہے، اب اس میں یہ ڈکلیریشن دے رکھا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. اور جھوٹ جو ہے وہ حرام. جھوٹ سے بچنا فرض، واجب. حج تھا نفلی، اور نفلی حج کے لیے جھوٹ بول کر حج کرے آدمی تو اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں. اگر نفل کی ادائیگی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو نہ جائے. اسی طرح بعض مرتبہ ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ حج کرنے کے جانے کے لیے اسپانسرشپ کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے، وہ ڈرافٹ خریدا جاتا ہے، اس میں سودی معاملہ انوالو ہے، اس میں سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو آدمی نفلی حج کو جا رہا ہے اور سود کا کام کر کے جا رہا ہے، یہ اس کا کوئی جواز نہیں. یا آدمی کے ذمے قرضہ ہے دوسروں کا، اور قرضے کی ادائیگی پہلے مقدم ہے انسان کے ذمے. اب قرضہ تو ادا کرتا نہیں، روز ہر سال حج کو جا رہا ہے، تو فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف جا رہا ہے، یہ حرام نہ جائے. یا مثال کے طور پر اپنے گھر والے اور جن کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے، ان کے تو نفقے کی تنگی ہو رہی ہے، اور آدمی نفلی حج کو جا رہا ہے، نفلی عمرہ کر رہا ہے، تو یہ سب کام نہ جائے. یہ افراط ہے. وہ تفریط تھی کہ باوجود فرض ہونے کے آدمی چلا رہا ہے، دیر لگا رہا ہے. اگر افراط ہے کہ حج نفل کے لیے، عمرہ نفل کے لیے آدمی جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر محسوس ہو کہ بھئی ضرورت کسی اور کام میں زیادہ ہے تو وہاں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ نفلی حج کرے، نفلی عمرہ کرے.